یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا تم مالک ساری دنیا دا، کسی منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے، خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، امیراں نال کر لیندے محبت ہر کوئی ناصر، امیراں نال کر لیندے محبت ہر کوئی ناصر، غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، ناظرین، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ماہ سیام کی برکتیں وسیب کی بات ٹی وی چینل پر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ جل وعلا کا لاکھ لاکھ احسان، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ سیام زندگی میں نصیب فرمایا، اور کروڑہ مرتبہ کرم اور احسان لجپال آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کے جن کے توسط سے ہمیں یہ ماہ مقدس نصیب ہوا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان جو ہے یہ تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے، غربت کا خوف دلاتا ہے۔ اس سے ماقبل جو آیات کریمہ گزر رہی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے راہ للہ، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں احکامات نازل فرمائے، اس کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، شیطان اسے ایک وسوسہ دلاتا ہے کہ اگر تو نے رب کی راہ میں خرچ کیا تو غریب ہو جائے گا، فقر تیرے پہ آ جائے گا، تیرے بچے کہاں سے کھائیں گے، تیری نسلیں کہاں سے پلیں گی، تو تیرے گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ یہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں بندے اپنے کو کہ تمہیں شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے شیطان؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں بے حیائی کا بھی حکم دیتا ہے۔ ایک تو تمہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے،
مال کم پڑ جائے گا، اور دوسرا تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ برائی میں لذتیں اٹھاؤ، مزے لو، برائی میں زندگی بسر کرو، مگر اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ شیطان نے تو ہمیں یہ کہا، مگر ہمارا رحمان رب ہمیں کیا حکم دیتا ہے، ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اسی آیت کریمہ کے اگلے حصے میں ہمارے رحمان کا فیصلہ ہے، ہمارے رب کا فیصلہ ہے کہ بندے، شیطان جہاں تمہیں وسوسہ دلاتا ہے غریب ہو جانے کا، برائی کا جہاں حکم دیتا ہے، سنو وہاں رحمان کا فیصلہ کیا ہے، وہ سنیے۔ یہ ہے کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ وعدہ فرماتا ہے اس چیز کا کہ تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کرو گے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور فضل و احسان کی رحمتوں اور بارشوں کا نزول بھی تمہارے اوپر فرمائے گا۔ ناظرین، آگے فرمایا واللہ واسع علیم، رب جو ہے وہ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ جہاں شیطان تمہیں وسوسے دلاتا ہے غریب ہو جانے کا، وہاں رحمان تمہیں مغفرت کا مژدہ جاں فزاں بھی سناتا ہے۔ وہاں رحمان یہ بھی فرماتا ہے کہ بندے، تمہیں شیطان تو یہ گھاٹے کا سودا کرنے کا کہتا ہے، آؤ منافع کا سودا تمہیں میں بتاتا ہوں۔ وہ سودا کیا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے اسی ضمن میں فرمایا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض حسنہ کی ایک تو تعریف یہ ہے کہ میں قاری صاحب کو پیسے دوں، یہ مجبور ہیں، مجبوری کو دور کرنے کے لیے میں ان کے ساتھ تعاون کروں، انہیں قرض دوں کہ یہ پیسے لو مجھے مہینے کے بعد لوٹا دینا، یہ قرض حسنہ ہے۔ مگر جب رب تعالیٰ کے بارے میں یہ ہوگا تو وہاں قرض حسنہ کا مطلب یہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ہمارا رب مجبور نہیں ہے، ہمارا رب مقروض نہیں ہے، ہمارے رب کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر قرض حسنہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاں یہ ہوگا، ایک تو قرض حسنہ یہ ہے کہ میں کسی کے اوپر احسان کرتا ہوں کسی کی مجبوری کی وجہ سے، مگر ہمارا رحمان، ہمارا رب مجبور نہیں ہے۔ وہ اس لیے رب کہتا ہے کہ قرض حسنہ تو رب کو وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں تمہیں دگنا اور کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں ایک خرچ کرے گا، دنیا میں اسے 10 عطا کروں گا اور آخرت میں 70 گنا اسے عطا کروں گا۔ مگر یہ جو ماہ سیام چل رہا ہے، یہ رحمتوں برکتوں والا جو مقدس مہینہ ہمارے پاس آیا ہے، اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیتا ہے، اور فرائض کا ثواب بڑھا کر کے 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ صرف نوافل اور فرائض کے بارے میں ہے؟ سنو، یہ صرف سجدوں کا ثواب نہیں بڑھایا جاتا، بلکہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں ہر کار خیر کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ وعدہ فرماتا ہے کہ باقی دیگر دنوں میں تو ایک رب کی راہ میں دو گے تو 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں ملیں گے، مگر رب فرماتا ہے ماہ سیام میں اگر ایک رب کی راہ میں دو گے تو دنیا میں 70 اور آخرت میں 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا رب کتنا کریم ہے، اس ماہ مقدس میں کتنے انعامات ہوتے ہیں۔ یہی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 جو میں نے تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن میں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، کیونکہ ایک فکر ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے کہ رب کی راہ میں خرچ کریں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔ بندہ کمزور نہیں ہوتا، بندہ مضبوط ہوتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، یار غار اور یار مزار، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امت میں بعد از انبیاء اول مقام جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ جنگ پہ جانا ہے، تیاری کرو اور جنگ کے لیے ساز و سامان بھی مہیا کرو۔
سارے صحابہ اپنی استطاعت کے مطابق لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم دیکھیے، عشق اور محبت دیکھیے، مقام دیکھیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گھر کا سارا سامان اٹھا کے گڈڑی باندھ کے پیش کر دیتے ہیں حضور کے قدموں میں جب وہ گڈڑی رکھتے ہیں۔ اب یہ بھی ذرا دیکھیں پس منظر کے جب گھر جا رہے خیالات چل رہے ہیں کہ کیا کیا گھر میں رکھے ہیں، کیا کیا اٹھا کر کے لانا ہے، ساری چیزیں اٹھائی ایک کپڑے میں گڈڑی باندھتے ہیں۔ جب آنے لگتے ہیں پھر خیال آتا ہے کچھ رہ نہ گیا ہو، دیواروں کے اوپر بھی ہاتھ مار رہے ہیں کہیں سوئی بھی باقی نہ رہ گئی ہو، جو اسلام کو ضرورت ہو وہ میرے گھر میں پڑی ہو۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، یہ صحابہ کا دین ہے، محبت بھرا دین جو صحابہ نے اپنایا وہ آج ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے تو پڑوس میں غریب بھوکا مر رہا ہوتا ہے اور ہم پیٹ بھر کے کھا کے سو جاتے ہیں، یہ کبھی سوچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو سنیے سیدنا صدیق اکبر دین سے کتنا پیار کرتے تھے، سب کچھ اٹھا کے پیش کیا۔ اللہ کے محبوب بڑے خوش ہوئے، حضور علیہ السلام نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان قربانیوں پہ آپ کو جو ہے وہ جنت کا مزد جاں فضا سنایا، جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ کتنی خوش قسمتی کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی جنت کی خوشخبری سن رہے ہیں۔ یہ صدیق ایک دن صبح اٹھتے ہیں، چلتے چلتے یہودیوں کے ایک گٹھ میں جاتے ہیں، ایک محلے میں جاتے ہیں، وہاں ایک یہودیوں کا اجتماع ہو رہا تھا اور اس میں ایک یہودی عالم خطاب کر رہا تھا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے انہیں دین کی تبلیغ کی، پیغام دین سنایا، انہیں اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام دیا۔ تو اس یہودی نے آگے سے اللہ کی گستاخی کی، نعوذ باللہ من ذالک، اس بدبخت نے یہ بکواس کی کہ تمہارا رب غریب ہے اور ہم امیر ہیں، کیونکہ تمہارا رب تو قرض حسنہ مانگتا ہے، ہمارے سے قرض مانگتا ہے کہ بندے مجھے قرض دو۔ اس کا مطلب ہے کہ رب غریب ہے اس لیے قرض مانگتا ہے۔ اب سنو، قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جس کے سینے میں حب رسول ہوتی ہے، جس میں حب رسول نہیں ہے وہ قرآن کو صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کی آیات کا پھر وہ اور مفہوم وہ لیتا ہے۔ آیات کسی اور کے لیے نازل ہوئی ہوتی ہیں، وہ جو فٹ ہے وہ کسی اور کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے وہی صحیح معنی میں قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر قرآن کی سمجھ دیکھنی ہے تو داتا کے بارے میں سنو، پڑھو، دیکھو کہ انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا۔ اگر قرآن مقدس کی صحیح سمجھ دیکھنی ہے تو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار بھیرا کو پڑھو، سمجھ آئے گی کہ قرآن کو کیسے سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ قرآن کو کس نے سمجھا تو آؤ پیر پٹھان کی زندگی کو پڑھو، انہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو کس نے صحیح سمجھا تو آؤ دیکھو ملتان کے تاجدار جناب کاظمی سرکار کو دیکھو، انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا ہے۔ عشق رسول سینے میں ہو تو پھر قرآن کی سمجھ آتی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیغام حق دیا تو اس نے آگے سے گستاخی کی اور یہ آیت پڑھی کہ تمہارا رب غریب ہے اور ہم امیر ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا جذبہ ایمانی دیکھیے، رب اور رب کے رسول سے پیار دیکھیے۔ وہاں ہزاروں کا مجمع ہے، سارے نان مسلم ہیں، مسلمانوں کی طرف سے ایک سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اب ظاہر تو یہ تھا کہ وہاں سے چپ کر کے آ جاتے، جان بچا کے آ جاتے کہ میں اکیلا ہوں، وہ اتنے ہیں، کہاں لڑوں، کیسے لڑوں، وہ امیر ہیں اور ابھی تک ہمارے پاس اتنا جو ہے وہ مال و اسباب بھی نہیں ہے۔ مگر صدیق اکبر نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اللہ کا پیار دیکھا، یا اللہ کے محبوب کا پیار دیکھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پہ دے تماچا مارا۔ وہ یہودی جو ہے جب انسلٹ ہوئی اس کی اتنے لوگوں میں تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ لے کے آتا ہے، کہتے ہیں کہ تمہارے امتی صدیق اکبر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے لوگوں میں ذلیل اور رسوا کیا، مجھے تماچے مارے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا اور پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے اس طرح اس کو دین کی تبلیغ کی اور اس نے آگے سے یہ جو ہے احمقانہ حرکت کی، اللہ کی بارگاہ میں اس نے گستاخی کر دی ہے۔
تو میں نے اس وجہ سے غیرت ایمانی نے مجھے کہا کہ اس کو جو ہے یہاں پہ ہی تھپڑ مارو، تو میں نے اسے تھپڑ مارے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اس یہودی عالم سے پوچھا تو وہ مکر گیا، کہتا ہے میں نے یہ بات کی ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اب گواہ تو وہاں کوئی نہیں، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے یہودی تھے اور یہودی عالم کی طرفدار تھے۔ حضور علیہ السلام کے امتیوں میں سے تو صرف صدیق اکبر تھے، کوئی اور نہیں تھا وہاں پہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملال ہوا، رنجیدہ ہوئے کہ میں کیا کروں۔ تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام سناؤ کہ یہ جو ابو بکر ہیں یہ سچے ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہودی عالم مکر رہا ہے۔ جناب جبرائیل امین آئے، یہ آیت لے کر کے آئے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے خود سنا ہے یہ قول اس کا، یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا رب غریب ہے اور ہم امیر ہیں۔ دیکھو یار، جو دین سے پیار کرتا ہے، رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے، رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت خود گواہیاں جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے۔ سبحان کسی کے لیے ایم پی ایم این اے گواہی دے تو وہ نخرے سے چلتا ہے کہ یار میرے لیے فلاں امیر نے گواہی دی، یار اس صدیق اکبر کے مقام کا عالم کیا کہ جس کی گواہی خود رب الاولاد دے رہا ہے۔ تو یہ سارا مقام کیسے ملا؟ جان اور مال دین کے لیے قربان کرنے کی وجہ سے ملا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ اگر جان جو ہے حضور کے دین کے لیے دی تو تیرا کیا بنے گا، اگر مال حضور کے دین کے لیے دیا تو تیرا کیا بنے گا، تو غریب ہو جائے گا۔ سنو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص حضور کے پاس آتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے دین متین کی چند باتیں اسے بتائیں اور پھر پوچھا کہ جوان تیری مالی حالت کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت غریب ہوں، بنو سلیم قبیلے کے 3000 افراد ہیں، ان میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے میرے صحابہ کون ہے جو اس کو سواری پیش کرے؟ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اونٹنی ہے اور میں وہ اونٹنی جو ہے وہ دین متین کے لیے، حضور کی محبت میں، اسلام کے لیے اس غریب حضور کے صحابی کو پیش کرتا ہوں، اس نو مسلم کو پیش کرتا ہوں۔ وہ اونٹنی دی گئی، پھر حضور نے فرمایا کون ہے جو اس ننگے سر والے کے سر کو ڈھانپے؟ تو حضرت مولا علی کھڑے ہوئے اپنے سر کی پگڑی دستار اتاری اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، یہ پگڑی ہی ہے جو اس کو میں پیش کرتا ہوں۔ تو پھر حضور نے فرمایا کون ہے جو اس غریب کو کھانا کھلائے؟ تو حضرت سلیمان فارسی اٹھے، حضور نے فرمایا لے جاؤ اس کو میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس لے جاؤ اور ان کو کہو کہ اللہ کے محبوب نے یہ مہمان بھیجے، اس کو کھانا کھلا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لے کے دروازے پہ دستک دی، جب ناک کی تو آواز آئی کون؟ عرض کی غلام سلیمان فارسی آیا ہوں۔ اور یہ بھی میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ حضور کی اہل بیت کے سامنے غلام بن کے جیو گے تو اللہ مقام عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے وہ بھیجا ہوا مہمان جب گیا، سیدہ کائنات نے پوچھا کیسے آئے؟ تو سلیمان فارسی نے داستان سنائی۔ تو سیدہ کائنات نے فرمایا 3 دن ہو گئے ہم فاقے سے ہیں، بچوں نے کچھ نہیں کھایا، ہم نے کچھ نہیں کھایا، مگر اس غریب مہمان کو، مسافر کو خالی نہیں جانے دیں گے، اس کا پیٹ بھر کے ہی اس کو کھانا کھلائیں گے۔ تو اپنی چادر دی، فرمایا یہ لے جاؤ شمعون جو ہندی فلاں گلی میں ہے اس کو دو اور اس کو کہو کہ چند چیزیں دو، اس مسافر کو دینی ہے، اس مہمان کو دینی ہے۔ تو جب شمعون یہودی کے پاس وہ چادر سیدہ کائنات کی گئی اور جا کے حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ سیدہ کائنات نے یہ بھیجی ہے، خود تو 3 دن سے بھوکے ہیں مگر مہمان کو بھوکا نہیں جانے دیا، اپنی چادر دی، یہ لو رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ دو جو مہمان کو کھلایا جائے۔ شمعون یہودی یہ سن کے حیران ہو گیا، کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا، پڑھا تھا کتب سابق میں کہ ایک نبی آئے گا
اس کی آل اور اس کی اولاد ایسی دین سے محبت کرنے والی، لوگوں سے پیار کرنے والے ہوں گے کہ خود تو بھوکے رہیں گے مگر غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، غریبوں کا پیٹ بھر دیں گے، ان کی حاجتوں کو پورا کر دیں گے۔ یقیناً یہ سچے اللہ کے محبوب ہیں جن کی بیٹی کی تقوی کا یہ عالم ہے۔ چلو مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں کلمہ طیبہ پڑھ کے حضور کی امت میں داخل ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے رب کی راہ میں خرچ کرنے کا انعام۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ لوگ دیکھ کر کے ایمان لے آتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور کے صحابہ بھی موجود تھے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ پہلے نمبر پہ خوشبو لگانا مجھے بڑے پسند ہے، دوسرے نمبر پہ فرمایا نیک بیوی بھی مجھے بڑی پسند ہے، کیونکہ نیک بیوی گھر میں ہو تو راحت اور سکون ہوتی ہے۔ اگر نیک بیوی گھر میں ہو تو لطف زندگی ہے، عبادت گزار بیوی ہو تو آنکھوں کے لیے چین اور سکون ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا نماز جو ہے یہ بھی مجھے بڑی پسند ہے۔ حضور نے فرمایا نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر شومی قسمت آج ہم مسلمان غافل ہو چکے، جو اللہ کے محبوب کو پسند تھا ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اچھا یہ بات حضور نے فرمائی 3 چیزیں پسند ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں تو میری بھی پسند سن لیں، 3 چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک تو حضور علیہ السلام کا مقدس چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہوں، میں تکتا رہوں، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا عشق ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ چہرہ آمنہ کے لال کا ہو، نگاہیں مجھ صدیق اکبر کی ہوں اور چہرہ ودھا دیکھتا رہوں، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام پہ اپنا مال خرچ کرنا یہ بھی مجھے بڑا پسند ہے، سب کچھ اٹھا کے حضور کے قدموں میں ڈال دینا مجھے بڑا پسند ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ بیٹی حضور علیہ السلام کے اس صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تیسرے نمبر پہ مجھے یہ پسند ہے بیٹی میری ہو بیوی حضور کی ہو، یہ بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنی بیٹی حضور کے نکاح میں دی، سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو 3 چیزیں پسند، سیدنا ابوبکر صدیق کو 3 چیزیں پسند، میری بھی پسند سماعت فرمائیں، میری پسند کیا ہے؟ 3 چیزیں۔ حضرت جناب عمر فاروق نے فرمایا پہلی چیز نیکی کا حکم دینا مجھے بڑا پسند ہے، اور آپ نے یہ تاریخ میں پڑھا ہوگا حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈنڈے کے زور سے نیکی کی تبلیغ کیا کرتے تھے، گناہ کوئی کر رہا ہوتا تو اس کو ڈنڈے کی طاقت سے روکتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں دوسرے نمبر پہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں برائی کو روکوں، نیکی کی دعوت دینا پسند ہے، دوسرے نمبر پہ برائی سے روکنا پسند ہے، اور تیسرے نمبر پہ پرانے کپڑے پہننا مجھے بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ سادگی دیکھیے صحابہ کی، امیر المومنین بنے تو بھی سادگی میں زندگی بسر کی، مگر آج کل ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، ان کے پروٹوکول میں آگے پیچھے کتنی سینکڑوں گاڑیاں ہوتی ہیں، ایمبولینسیں پھنس جاتی ہیں، مریض مر جاتے ہیں۔ ہمارے وزراء کے اور وزیر اعظم کے اور صدر کے جو پروٹوکول ہیں وہ غریب معصوم نہتوں کی جانیں لے جاتے ہیں۔ آج پروٹوکول ان کا بھی دیکھیں اور امیر المومنین عمر فاروق کی زندگی بھی دیکھیں، فرمایا مجھے بڑا پسند ہے سادہ پرانے کپڑے پہننا۔ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 3 چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں۔ پہلے نمبر پہ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ مجھے بڑا پسند ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں پہ خرچ کرنا اس کا بڑا اجر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کی بھی پہلی پسند یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور آج سے یہ پیغام لے جائیں اس پروگرام سے کہ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے کو کھانا کھلا کے خوش ہوتے تھے، اس طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہمسایوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں، دوستوں کو دیکھیں، جو بھوکا ہے اس کو کھانا پیش کریں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ننگوں کو کپڑے پہنانا مجھ عثمان کو بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں غریب ننگا پھر رہا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، تن پہ لباس نہیں ہے، مگر ہم پروٹوکول کے ساتھ 20-20 سوٹ گھر میں رکھ کے بیٹھے ہیں۔
ہمیں سوچنا ہوگا ہم کس قدر دین سے پیار کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا مجھ عثمان کو بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا 3 چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ مہمان کی خدمت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ سبحان اگر اللہ۔ آج کل کیا ہوتا ہے، بدقسمتی سے مہمان آ جائے تو بندہ جو ہے وہ دوسری گلی سے نکل جاتا ہے، اس کو کہو کہ گھر ہی نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کو پہلے نمبر پہ کیا پسند ہے؟ فرمایا کہ مہمان آ جائے اس کو کھانا کھلانا، اس کی ٹریٹمنٹ کرنا، اس کی تواضع کرنا مجھے علی کو بڑا پسند ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ گرمی کا مہینہ ہو اور میں علی روزے رکھوں، یہ بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ ماہ سیام ہے، ماہ رمضان ہے، روزے چل رہے ہیں، اپنے ایمان کی کیفیت بھی دیکھو اور مولا علی کا پیغام بھی سنو کہ گرمی کے روزے مجھے علی کو بڑے پسند ہیں۔ کیا آج ہمیں بھی پسند ہیں یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آؤ اپنی پسند بناؤ۔ رمضان کے روزے گرمی ہو یا سردی یہ تمہیں پسند ہونے چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جہاد بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تو امن کا درس دیتے ہیں، میں کہتا ہوں علی فرماتے ہیں جہاد مجھے بڑا پسند تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کہتے ہیں جی غیر مسلموں سے، اگر یہ صرف جہاد ہو تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں کردار ادا کیا اس کو کیا رنگ دو گے؟ سامنے یزید کلمہ گو تھا، سارے حواری اس کے کلمہ گو تھے، وہ حکمران تھے، یزید وقت کا حکمران تھا، امام حسین ڈٹ گئے اس کے سامنے کیونکہ وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، بدبخت حضور کا پاس نہیں رکھتا تھا، حضور کی ناموس کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ تو حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں آئے، سب کچھ قربان کیا تو سرفراز رہے، کامیاب و کامران رہے، آج تک بھی تاریخ کے اوراق میں ان کا نام باقی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج بھی اگر یزیدی حکمران ہوں، کردار یزیدی والا ہو، یہودیوں کے ایجنٹ ہوں، اسلام دشمن ہوں، حضور کی ناموس کے پہرے دار نہ ہوں، تو اگر کوئی سامنے آ جاتا ہے تو وہ حسینی کردار ادا کر رہا ہے۔ اور جب ریاست اسلام کے خلاف ہو جائے، رسول اللہ کی عزت کے خلاف ہو جائے تو ریاست کے ساتھ پھر ٹکرا جانا یہ حسینی کردار ہے، اور یہ ہر بندہ مومن کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج بھی جو میدان میں ڈٹے ہیں وہ حسینی کردار ادا کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ یزیدی حکومت ہے، وہ یزیدیت کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اور وہ اسلام دشمن سازشیں لانا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے، بالتفصیل اس کی وضاحت میں رکھوں گا آپ کے سامنے کہ یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں قصوروار کون ہے، یہ سارے حقائق اور دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پروگرام رکھیں گے۔ اس کو آگے چلاتے ہیں، جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہ چیزیں 3 پسند، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ 3 چیزیں پسند، جناب عمر فاروق کو یہ 3 چیزیں پسند، جناب عثمان غنی کو 3 چیزیں پسند، مولا علی کو 3 چیزیں پسند۔ سنو میں بھی اگر زمین پہ ہوتا تو 3 چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہوتی، جبرائیل امین کی پسند بھی سنو۔ فرمایا پہلے نمبر پہ کہ بھولے ہوئوں کو راستہ دکھانا یہ مجھے بڑا پسند ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ غریب عبادت گزار سے محبت کرنا یہ بھی مجھے بڑا پسند، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ مفلس عیالدار کی مدد کرنا یہ بھی مجھے بڑا پسند ہوتا۔ اور پھر جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ 3 چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں۔ رب کی پسند کیا ہے؟ میرے لیے جان و مال کو خرچ کرنے والا مجھے بڑا پسند ہے، جو رب کی راہ میں مال دے، جان دے، وہ رب کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ گناہوں پہ شرمندہ ہونے والا رب فرماتا ہے یہ بھی مجھے بڑا پسند ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ بھوکا رہ کے صبر کرنے والا مجھے رب کو یہ بڑا پسند ہے۔ تو آئیے یہ جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی، آج کے پروگرام سے یہ تحفے لے جائیں، یہ انعامات لے جائیں، اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صاحبو زندگی ہے گزر جانی ہے، آؤ تقوی اختیار کرتے ہیں، آؤ قدر کرتے ہیں دین متین کی۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، جو اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ اس سے عزتوں سے نوازتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ آؤ پکے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کے رہو گے تو ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت میری چند گزارشات قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پروگرام ماہ سیام کی برکتیں دیکھنے والے تمام سامعین، ناظرین و حاضرین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے پروگرام کو دیکھا۔ دیکھتے رہیے روزانہ پروگرام ماہ سیام کی برکتیں۔